فائنلی جس ایونٹ کا پوری دنیا کو خوف تھا اور کچھ کنٹریز کو انتظار بھی تھا، وہ ایونٹ ہو چکا ہے۔ کل رات ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر 136 سے زائد ڈرونز کا اٹیک اور 90 سے زائد بیلسٹک میزائلز کا اٹیک سکسیسفلی کنڈکٹ کر لیا گیا۔ تو اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ایران جیسا پاورفل نیشن جو کبھی اپنے اگینسٹ کوئی بھی پاور کا یوز یا اپنے ڈیفنس کے معاملات میں بہت ایگریسیو رہتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے ڈیفنس کو لے کے بہت سیریس رہتا ہے۔ اب یہاں دونوں کنٹریز کے درمیان جو بھی ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ کیا ورلڈ وار 3 کی طرف ساری دنیا کو لے جا سکتا ہے؟ تو چند ایسے جیو پولیٹیکل چیزیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی اگر فیوچر میں معاملات ہوتے ہیں تو دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتی ہے۔ پہلی بات کہ کسی رپورٹر نے امریکن پریزیڈنٹ سے پوچھا تھا کہ جب ایران ریٹیلیشن کرنے جائے گا تو آپ ایران کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو جو بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ ڈونٹ، کہ ایران کو ایک وضاحت دینی چاہیے کہ یہ نقصانات ہے، نہیں کرنی ہے۔ تو ان سب کو اگنور کرتے ہوئے اس نے جسٹ ڈونٹ کا لفظ یوز کیا کہ نہیں، ایران کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شاید ایک دھمکی تھی ایران کے لیے، لیکن سپر پاور نیشن کا پریزیڈنٹ کے ڈونٹ کا جواب ایران نے کس طرح دے دیا، یہ سب منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اور دوسری بات، اب ایران کبھی ایک سم جا رہا ہے، کبھی دوسری سم جا رہا ہے، اسی طرح امریکہ بھی کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف۔ جیسے امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ جب بھی ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن دیکھنے کو ملے گا، جوابی کارروائی دیکھنے کو ملے گی، تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے فل سپورٹ میں ہوگا اور ایران کے اگینسٹ اپنی پاورز کو یوز کرے گا۔ لیکن جب ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، ابھی جو بائیڈن صاحب کا نیا بیان جاری ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دو، اور دوسری طرف کہ اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ آپ ابھی ریٹیلیشن نہیں کرنا، اس سے کافی کچھ بگڑ سکتا ہے۔ اب یہاں امریکہ یہ بات کیوں کہتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت وجوہات ہیں، جیسے تائیوان کا ایشو، یوکرین کا ایشو اور حماس کا ایشو، ان سب میں امریکہ بہت جکڑ چکا ہے۔ اب تیسری جنگ کا سپورٹ میں نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ کے ہی مفاد چھپے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ایران نے بھی کہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کریں گے، کیا، اور اس ریٹیلیشن کے بعد اب ایران خود یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور اسرائیل کے درمیان جو بھی ہوا وہ ہو چکا ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ اب یہاں پہ ختم کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے ایران نے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے پھر کوئی گڑبڑی ہوئی تو ایران پھر سے اٹیک کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ ورلڈ وار 3 کی طرف کیسے جا سکتی ہے، تو ایران ایک پاورفل نیشن ہے اور ایران کے پاس پروکسیز موجود ہے، ایران کے پاس پورا ایک بلاکس موجود ہے۔ پہلے سب سے پاورفل نیشن کی بات کریں تو چائنا ایران کا بہت بڑا الائنس کنٹری ہے جو ایران کے سپورٹ میں ہر ٹائم کھڑا ہوگا۔ اور دوسری طرف یورپ کو تنگ کرنے والا رشیا بھی ایران کے الائنسز میں سے بہت بڑا الائنس ہے، اور پوتن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب اگین اسرائیل ریٹیلیشن کرے گا اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا، تب ایران کا ہم فل سپورٹ کریں گے اور فل سکیل وار میں اوپنلی ایران کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح چائنا کا بھی یہی رد عمل فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ضرور آئے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اب ویسٹرن ہو گئے، اسرائیل ہو گیا اور امریکہ کا ایک بلاک بنے گا، تو اب ایران کے پاس بھی ایک بلاک موجود ہے، اور ایران کے خود پروکسیز ہوئے، یمن ہوا، یمن میں ہوتھیس ہوئے، اس کے بعد لبنان میں حزب اللہ ہوا، دین جو پاورفل نیشنز ہے اس میں رشیا کے ساتھ چائنا ایران کے بلاک میں موجود ہے۔ جب بھی ان بلاکس کے درمیان وار دیکھنے کو ملے گی تو یہ تو پروپر ورلڈ وار 3 ہی ہوگی، اور بہت تگڑی وار بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے بہت پاورفل بلاکس لڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔
اب امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ مطلب ہم بات چیت سے معاملہ سولو کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے جس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور میرے خیال میں فیوچر میں ایسا کریں گے کہ اسرائیل کو کہیں گے کہ بس اب ریٹیلیشن نہیں کرنا، کیونکہ ایران اپنے ڈیفنس کو لے کے، اپنی سورینٹی کو لے کے ہمیشہ سے بہت پاورفل نیشن رہا ہے. جب بھی کوئی نیشن ایران کے اگینسٹ میں چلے یا ایران کو اٹیک کرے تب ایران اس کو ضرور جواب دیتا ہے. ہسٹری میں موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ایران کس طرح اپنی پالیسی کو، مینلی اپنی فورن پالیسی کو اور اپنی سورینٹی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اب اگینسٹ کوئی اٹیک کرے گا تو ایران خاموش نہیں رہے گا، جس کے بعد یورپ سے بھی اسرائیل کے سپورٹ میں کافی یو کے پی ایم نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے سپورٹ میں جو بھی اینٹی اٹیک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، جنگی سامان ہوتے ہیں، ان کو روانہ کر دیا ہے. اور دوسری طرف پوتین کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم فل سپورٹ میں ہیں. اس لیے اب امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف اب دنیا ایک سٹیپ اور آگے بڑھے، کیونکہ ایران کے اس حملے کے بعد اکثر یہ جو جیو پولیٹیکل تھنکر سے، ایکسپرٹ سے، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایران نے اس حملے کے بعد پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے ایج پہ لا کے کھڑا کیا ہے. تو اس وجہ سے امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ورلڈ وار 3 پھر سے ہو جائے، کیونکہ ورلڈ وار 2 نے جس طرح دنیا کو تباہ و برباد کیا تھا یہ سب کو پتہ ہے. اس لیے اب کوئی نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا ایسے خوفناک جنگ کی طرف چلی جائے، خصوصاً امریکہ. تو آئی تھنک اس سے آپ لوگوں کو کافی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اب نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوگا، کیا اسرائیل ریٹیلیشن کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ ہم فیوچر میں ہی دیکھ سکتے ہیں. تو فی الحال کے لیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. تھینک یو.